المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم إلى بعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. شکر ہے رب العزت کے لیے کہ خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق دیا اپنی عبادت اور راز و نیاز اور دعائیں طلب کرنے کی. یہ بھی ایک توفیق الہی ہے. جب تک توفیق الہی نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتے. آج کے اس دن کی مناسبت سے جو دعا مخصوص ہے، اس حوالے سے مختصر گفتگو، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف پلٹ آتے ہیں. آج کے جو دعا ہیں اس میں معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قونی فیہ علی اقامت امرک وأزغني فيه حلاوة ذكرك وأوزعني فيه لأداء شكرك بكرمك واحفظني فيه بحفظ وصدرك يا أبصر الناظرين. آج کی اس دعا میں معصومین سے جو نقل ہوا ہے، ہمیں ایک طریقہ اور روش بیان فرماتے ہیں معصومین کس طرح دعا کرے. اللہم قونی فیہ، خداوندہ ہمیں کیا کرے، مجھے قوت دے، طاقت دے، فیہ اس مہینے میں یا اس دن میں، آج کی اس روز میں، آج کے اس دن کے اندر مجھے طاقت دے رب العزت. کس چیز کے لیے؟ علی اقامت امرک، تیرے امر کے اقامہ کرنے پر مجھے طاقت دے. یعنی یہاں پر کہنا کہ مطلب کیا ہے، معصومین ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے خداوندہ مجھے طاقت دے تاکہ اوامر الہی کو میں صحیح معنی میں انجام دے سکتا ہوں. دیکھو، اوامر الہی خداوند عالم کی طرف سے جو بھی امر آتا ہے وہ عبادت ہے. خدا کے امر کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے. تو معصوم ہمیں یہ چیز سکھا رہے ہیں کہ خداوند عالم کے اوامر، یعنی نماز ہو یا روزہ ہو، جس طرح کی عبادت ہو، اس عبادت کے انجام دینے کے لیے بھی خداوند عالم سے طلب کرے، قوت طلب کرے. اللہم قوّنی، مجھے طاقت دے، قوت دے. یہاں پر طاقت کے دو معنی ہو سکتا ہے. ایک دفعہ انسان کے جسمانی طاقت ہے. اگر جب تک جسمانی طاقت نہ ہو، جسمانی قدرت نہ ہو، اس پر وہ امر نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بیمار ہے، تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے. لیکن ایک طرف سے پھر کوئی مکلف، کوئی انسان اس طرح کی دعا کرنا، خداوندہ مجھے طاقت دے، مجھے بیماری سے بچائے، مجھے قوت دے تاکہ روزہ رکھ دوں. روزہ اس وقت واجب ہے جب قوت ہو. نماز اس وقت واجب ہے تمام ہو، نماز کے جو احکامات ہیں، جب اس کے پاس قوت ہو. اور ادھر سے انسان دعا کر رہے خداوند مجھے طاقت دے، یعنی گویا کی عبادت کرنے کے لیے قوت کا طلب کرنا. یہ اس کا معنی کچھ سمجھ سے بالا ہے، سمجھ سے باہر ہے. ایک دفعہ جب قوت ہو تو خدا نے طاقت یعنی عبادت واجب کی ہے، اور یہاں سے واجب کرنے کے لیے گویا کہ خدا کے اس حکم کو ادا کرنے کے لیے بھی زمینہ فراہم کرنے کے لیے انسان دعا کر لے. یہ ایک جسمانی حوالے سے طاقت مراد نہیں ہے، اگرچہ خداوند عالم نے بعض افراد کو یہ طاقت دی ہے، لیکن یہاں پر طاقت سے مراد طاقت معنوی ہے. ایک دفعہ جسمانی طاقت ہے، ایک دفعہ طاقت معنوی ہے، باطنی طاقت ہے.
خدا سے یہاں پر طلب جو کر رہا ہے معصومین ہمیں جو سکھا رہا ہے وہ معنوی طاقت ہے. جب کسی انسان میں جب معنوی طاقت ہو، معنوی قدرت ہو، تو وہ انسان کیا ہے؟ قرب الہی یعنی خداوند عالم کی عبادت کرنے میں وہ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے. یعنی گویا کہ بعض افراد میں کیا ہے؟ قوت معنوی ہے. دیکھیں کہ بعض افراد جو نا بیمار ہیں، یا بعض افراد بوڑھے ہیں جن کی 60 70 سال عمر ہے، لیکن اس کے باوجود خداوند عالم نے اتنی طاقت ان کو دی ہے کہ وہ آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، آرام سے اٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، باجماعت نماز کے لیے مسجد میں شرکت کر سکتے ہیں. کیوں؟ چونکہ خداوند عالم نے ان کو معنوی طاقت دی ہے. جب معنوی طاقت دی، باطنی طاقت دی خداوند عالم کے قرب کے لیے، جب یہ طاقت ہو تو وہ انسان کبھی بھی خداوند عالم کی عبادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس بعض افراد جو نا دیکھنے میں تو صحیح و سالم ہے، تندرست ہے، جوان ہے، لیکن معمولی باتوں پر بہانے بناتے ہیں. کیوں؟ چونکہ اس میں اصل میں طاقت معنویت کم ہے. تو کہتے ہیں کہ گویا کہ ہاں مجھے آج تھوڑا بخار ہے، مجھے آج تھوڑا سا جو نا بیمار ہے، اس وجہ سے میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، مسجد میں آنے کے لیے مجھے مشکلات ہے. کیوں؟ چونکہ اس کے اصل میں اگر دیکھا جائے تو قوت معنوی کم ہے. بس خدا سے آج کے دن معصومین فرماتے قوی، خداوندہ مجھے طاقت دے، اللہم ارزق، خداوندہ مجھے اس چیز کی یہ چیز عطا کر دے، طاقت عطا کر دے. جب طاقت معنوی جس کے پاس ہونا تو وہ انسان کامیاب رہتا ہے. جیسے کہ مولا علی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے دیکھا، جب مولا علی علیہ السلام جب کھانا کھاتے تھے تو روٹی کا جو ٹکڑا ہے، مثلا روٹی جو روٹی علی علیہ السلام تناول فرماتے تھے، تو کبھی کبھار اس روٹی کو توڑنے میں دشواری تھا. تو لوگ جو ہیں مولا علی علیہ السلام کی شان اور ان کی فضیلت اور ان کی معنویت سے اگرچہ اس دور میں زندگی کرتے تھے لیکن نہ بلد تھے، نہ واقف تھے، تو مذاق کرتے تھے، مولا آپ تو روٹی توڑ نہیں سکتے ہیں، خیبر کے در کیسے اکھاڑا؟ آپ نے تو خیبر کے جو دروازہ ہے 40 آدمی اس کو باندھتے یعنی کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، 40 انسان، تو اس دروازے کو مولا نے اشارے سے اکھاڑا. تو لوگ کہتے تھے کہ مولا آپ تو روٹی توڑنے میں تھوڑا سا مشکلات ہے آپ کے لیے، توڑ نہیں سکتے ہیں، تو وہ دروازہ کیسے اکھاڑا؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ خیبر کے دروازہ اگر میں نے اکھاڑا ہے تو میں طاقت الہی، قوت خداوندی سے میں نے اکھاڑا ہے. لیکن طاقت انسانی میرا یہی ہے کہ یہ روٹی بھی توڑنا میرے لیے مشکل ہے، لیکن وہ طاقت الہی ہے. آج اگر معصومین ہمیں آج کے دن کے بارے میں اگر فرما رہے ہیں تو یہی ہے کہ خداوندہ مجھے طاقت دے تاکہ تیرے امر انجام دوں، تجھے عبادت کر لوں. اور اس دعا کے جو ہے دوسرے فقرے میں ہے تو وَزِقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، خداوندہ مجھے آج کے دن جو ہے نا حلاوت ذکر، تیرے ذکر کی جو شیرینی اور حلاوت ہے ان کو چکنا دے. جب خداوند عالم کے ذکر کی حلاوت انسان کو پتہ چل جائے تو انسان کبھی عبادت نہیں چھوڑتے. اصل معنی یہ ہے، مشکل یہ ہے کہ انسان خداوند عالم کے عبادت نہیں کرتے چونکہ حلاوت سے دور ہے، یعنی ان کی شیرینی سے دور ہے. انسان کو پتہ نہیں ہے عبادت کے حلاوت کیا ہے. تو انسان کیوں دور ہے حلاوت سے؟ لا يدخل حلاوت الایمان، خداوند عالم کی ایمان کی جو حلاوت اور مٹھاس کچھ لوگوں کے دلوں میں واقع نہیں ہوتے. وہ کون سے ہے کہ بعض افراد جو ہیں گناہ میں مرتکب ہے، بعض انسان
خود پرستی میں، قوم پرستی میں، انا پرستی میں جب ہو تو حلاوت ایمان اس میں شامل نہیں ہوتے۔ جب حلاوت ایمان اگر خداوند عالم دے تو وہ انسان ہمیشہ ذکر الہی، عبادت الہی میں مصروف رہتا ہے، دنیا کی کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتے۔ یہ تھا بہرحال آج کے اس دعا کے حوالے سے، لیکن ہمارے اصل موضوع جو ہے آداب زندگی ہے قرآن کی روشنی میں، اس حوالے سے کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حجرات کے دوسری آیت، اس دوسری آیت میں ایک دستور بیان فرمایا۔ وہ دستور یہ تھا کہ خداوند عالم کے اس حبیب، اس رسول کے آواز پر اپنے آواز کو بلند نہ کرنا۔ اگر بلند کرو گے تو کیا ہوگا؟ آج بیان کر رہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، اور اپنی آواز کو بلند نہ کرنا بالقول، قول کے ذریعے کَجَهْرِ بَعْضِكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے دوست کو پکارتے ہو، ان کے نام لے کے پکارتے ہو، اس طرح نہیں پکڑنا۔ عام طور پر جو دوست مثال کے طور پر دوسرے دوست کے نام لے کے پکارتے ہیں، لیکن پیغمبر اکرم کے لیے اگر کوئی آواز دینا ہو وہ بھی نرمی سے، بالکل نیمی آواز سے، اور ساتھ ساتھ القاب کے ساتھ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس طرح کے القاب کے ساتھ پکارنا۔ اگر نہیں پکارے ہوگے تو کیا ہوگا؟ نہیں پکارے گے تو خداوند عالم فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال حبط ہو جائے گا۔ حبط کے معنی یہ ہے نابود ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن وانتم لا تشعرون، لیکن تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن تمہارے اعمال جتنے بھی اعمال کی ہیں وہ سارے کے سارا ختم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک دو سوال ہیں، وہ سوال جو ہے نا کے ضمن میں انشاءاللہ اس آیت کی تشریح کر لوں گا۔ دیکھو کہ یہاں پر جب یہ بات ہوئی کہ خداوند عالم کے اگر کوئی انسان دستور الہی کے، خداوند عالم نے جو دستورات دی ہے اس دستور کے اگر انسان اس کے مخالفت کرے تو کیا ہوگا؟ ان کا سارے کے سارا اعمال ختم ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند عالم نے خود وعدہ دی ہے کہ جو بھی انسان کوئی نیکی کرے، یا ذرہ برابر نیکی کرے یا ذرہ برابر بدی کرے تو اس کا جزا قیامت کو ملے گا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان کوئی نیکی کرے تو اس کا نیکی ضائع نہیں ہونے چاہیے اس آیت کے مطابق۔ حالانکہ اس آیت میں جو کہ سورہ حجرات کی دوسرے آیت میں فرمایا ہے کہ خدا کے دستور کے اگر پیروی نہ کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے بحثیں کی ہے۔ ان میں سے ایک بحث یہ ہے کہ ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے، ایک انسان جو ہے کافر ہے، ایک انسان مرتد ہے، ایک انسان منافق ہے، لیکن اگر جب تک وہ منافق ہے جتنے اعمال انجام دے، اگرچہ وہ اچھے اعمال ہی کیوں نہ دے کرے، وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ لیکن ایک انسان مومن ہے، مومن انسان کی علامات یہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد جتنے اعمال انجام دے تو ان کے حسنات میں شامل ہے ہونا چاہیے۔ لیکن وہ انسان مومن بھی ہے لیکن کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، کبھی کوئی گناہ بھی انجام دیتا ہے، آیا اس گناہ کی وجہ سے ان کے اعمال حبط ہو جائے گا، ان کا اعمال ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اس کے بارے میں متعدد قول ہیں، لیکن بہترین قول اور بہترین نظریہ جو ہے وہ نظریہ کس کے ہے؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ کے ہے۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ ہاں یہ اس صورت میں ممکن ہے، تم لوگ سمجھتے ہو کہ اگر انسان کوئی نیک عمل انجام دے تو اس عمل کو اگر حبط کر لے، ختم کر لے تو گویا کہ یہ ظلم شمار ہے، گویا کہ ایک انسان اچھا عمل بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ انسان جو بالکل عمل انجام نہیں دے دیتے ہیں، لیکن ان دونوں کے درجہ قیامت کو دونوں برابر ہو، گویا کہ یہ ظلم ہے۔ نہیں، علامہ مجلسی فرماتے ہیں نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ اس صورت میں نہیں ہے، چونکہ انسان کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن مجید کے اندر اور متعدد روایات متواترہ کے ذریعے ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے، جب انسان کوئی اگرچہ وہ نیک ہے، اگرچہ وہ مومن ہے، اگرچہ وہ کلمہ گو ہے، اگرچہ ایمان لایا ہوا ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو ان کے عمل خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔
جیسے کہ انسان عام حالت میں انسان کے لیے ایک مثال دیتے ہیں کہ انسان جیسے کہ دیکھو کہ انسان ایک باغ لگاتے ہیں، اس باغ کے اندر مختلف قسم کے درخت جو ہے نا اگاتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں، کھاد دیتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود وہ جب بڑھ جاتا ہے، لیکن آیا یہی باغ جب تک اس وقت ایک سرسبز شاداب ہے، جب تک کوئی ایسی چیز کوئی مانع نہ ہو، لیکن اسی باغ کو اگر آگ لگاتے آیا وہ باغ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہے، یہی وجہ ہے، اسی لیے حدیث کے اندر موجود ہے کہ خصوصاً کس کے بارے میں؟ حسد کے بارے میں۔ اگرچہ انسان نیک ہے، انسان ایمان لے آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان حسد کر لے تو ان کے سارے حسنات صحیح رہے گا، وہ نمازی بھی ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خمس بھی دیتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے اعمال انجام دینے کے باوجود وہ معمولی حسد بھی کرتے ہیں۔ تو حدیث کیا ہے؟ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کے گویا کہ اعمال کو اس طرح کھاتے ہیں جس طرح آگ لکڑی کو۔ بس یہی وجہ ہے کہ انسان کے کچھ ایسے اعمال ہیں، اس اعمال کی وجہ سے انسان کے اعمال کیا ہے؟ حبط ہو جاتا ہے۔ من جملہ ان اعمال میں سے کچھ اعمال کے نام فہرستوار بتا دوں اور اس کے بعد آپ لوگوں کی زحمت کو تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ اعمال، وہ سبب جس کی وجہ سے انسان کے اعمال خود بخود ختم ہو جاتا ہے، حبط ہو جاتا ہے، یعنی ان میں سے سب سے پہلا کفر ہے۔ اگر انسان کافر انسان جتنی بھی اعمال انجام دے، جتنی بھی خیرات دے دے، جتنی بھی ہاسپٹل بنا دے، جتنی بھی کام کر دے، لیکن ان کے اعمال کیا ہے؟ حبط ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ قرآن کی آیت ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، اور وہ انسان جو کفر لے آئے تو ان کے سارے اعمال کیا ہے؟ باطل ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسرا جو گروہ شرک ہے، مشرک انسان کے عبادت باطل ہے، گویا کہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر شرک لے آؤ گے تو تمہارے جتنی بھی اعمال انجام دیں گے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ حبط اعمال میں سے ایک شرک ہے۔ اسی طرح حبط اعمال میں ارتداد ہے۔ ارتداد کہتے ہیں مرتد ہونا، مسلمان ہے لیکن اگر مرتد ہو جائے خود بخود ان کے اعمال ختم ہو جائے گا۔ اور ایک وہ چیز جو اعمال ختم ہو جاتے وہ قیامت پر اعتقاد نہ رکھنا ہے۔ اگر کوئی انسان قیامت کے اوپر اعتقاد نہ رکھے تو گویا کہ ان کے اعمال خود بخود ختم ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا۔ اگر کوئی انسان اگرچہ ان کا جو نا مثال نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، حج کرتے ہو، جہاد میں ہو، ہر جگہ پر ہو، لیکن ان کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ ہاں روز قیامت بھی ہے، کس نے دیکھ کے آیا، اس طرح کی اگر نظر ہو تو ان کے اعمال باطل ہے۔ اسی طرح وہ انسان جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نافرمان ہو تو ان کے اعمال بھی حبط ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بدعت گزار انسان، بدعت وہ چیز ہے جو رسول خدا اور ائمہ اطہار کے حکم کے منافی ہو، اس حکم کے یعنی گویا کہ اپنے آپ کی طرف سے کوئی جو نا عمل انجام دے اور اعتقاد بھی رکھتا ہو کہ یہ دین اسلام میں شامل ہو، وإلا جو نا ہر کام جو نا بدعت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم کے زمانے میں یا ائمہ اطہار کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھا، ابھی اس دور میں ہے، آیا ہم اس چیز کو جو نا انجام نہ دے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ عبادت کہ جو پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار کے حکم کے مخالف ہے یعنی ان کے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہاں یہی جزء اسلام ہے، یہی چیز جو نا اسلام میں شامل ہے، اس طرح ہو تو وہ عبادت بھی باطل ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر موجود ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، ہر وہ چیز جو نا دین میں نہیں ہے اگر وہ فرض کر دے کہ یہی دین میں شامل ہے تو وہ مردود ہے۔ لیکن دو چیز کے بارے میں عرض کر لوں کہ یہ زیادہ تر جو ہے ہمارے ساتھ، اگرچہ ہم بدعت گزار نہیں ہے، کافر بھی نہیں ہے، مشرک بھی نہیں ہے، قیامت کے اوپر جو ہے اعتقاد بھی ہے، لیکن دو چیزیں ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتا ہے، مومنین اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، لہٰذا یہ ضروری ہے اور لہٰذا یہ اس چیز کی طرف توجہ کرنے کی
ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ریا. جب کوئی کام انسان ریا کرتا ہے، جب ریاءً اگر کوئی انجام دے، مثال کے طور پر ایک انسان نماز شب پڑھتا ہے اور اس لیے نماز شب پڑھتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر کہیں کہ میں مومن ہوں، لوگ مجھے دیکھ کے کہنا شروع کر دے، مشہور ہو جائے کہ یہ بندہ نماز شب گزار ہے، تو یہ بہت خطرناک ہے. یا مثال کے طور پر انسان کار خیر انجام دیتے ہیں، لیکن اس کار خیر کو جو ہے نا صرف اس بنا پر کہ تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، لوگوں کے درمیان میرا عزت ہو جائے، تو یہ بھی چیز جو ہے بہت خطرناک ہے، جس سے انسان کے اعمال حبط ہو جاتا ہے. لہٰذا ریا سے خالی ہونا چاہیے، جیسے کہ حدیث میں ہے من عمل منہ عمل الآخرت للدنیا، جو بھی انسان عمل انجام دیتے ہیں آخرت کے عمل کو دنیا کی خاطر، یعنی قرب الہی کے علاوہ دنیا کے لوگوں کے چاہت کے لیے، دنیا میں عزت اور شہرت کے لیے، لم یکن لہ فی الآخرۃ نصیب، آخرت میں انہیں کوئی نصیب نہیں ہوگا، آخرت میں انہیں کوئی حصہ نہیں ملے گا. یہ بہت خطرناک چیز ہے، انسان ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور آخر میں ایک جملہ عرض کر لوں، وہ یہ ہے کہ انسان عمل خیر تو انجام دیتے ہیں، لیکن عمل خیر انجام دینے کے بعد، عبادت انجام دینے کے بعد، یا وہ کیا کرتے ہیں؟ احسان جتاتے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے ان کے اوپر میں نے ان کے جو ہے نا ان کو خیرات دی ہے، ان کو نظر و نیاز دی ہے، اس طرح کے، اور گویا کہ محنت و سماجت جو ہے نا احسان جتاتے ہیں. جب احسان جتائیں تو اس صورت میں ان کے اعمال سارے کے سارا ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اے ایمان والو لا تبطلوا، باطل نہیں کرنا، صدقاتکم، جو تم نے صدقات اور خیرات دی ہے وہ باطل نہیں کرنا. کس توسط سے، کس ذریعے سے؟ بالمن والعذا، احسان جتانے کے ذریعے. یعنی گویا کہ اس طرح نہیں کرنا کہ میں سب سے زیادہ خیرات کرنے والا ہوں، میں نے آج خیرات کی ہے. اس طرح اگر کسی کے اوپر اگر خدمت کی ہے تو احسان جتائے، تو اس صورت میں گویا کہ ان کے جو کچھ عبادت اس نے انجام دی ہے، جو کچھ اس نے خدمت کی ہے، وہ کیا ہے؟ باطل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. رب العزت کی درگاہ میں دعا کرتا ہوں خداوند عالم ہم سب کو نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد رب العزت تیرے درگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اس ماہ مبارک کے واسطہ دے کر رب العزت ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اعمال کو صالح اور نیک قرار دے. خداوند بحق محمد و آل محمد ہم جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں ریا اور احسان وغیرہ سے خالی فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واكتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل